السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سب جانیں گے پانچوں وقتوں کی نماز میں پڑھے جانے والے فرض اور سنت اور نفل کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں پر پورے دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ ان 5 وقت میں فرض نماز کے علاوہ کچھ نفل نماز بھی ساتھ میں پڑھی جاتی ہے جو احادیث وغیرہ سے ثابت ہے۔ 5 وقتوں کی نماز میں پڑھی جانے والی رکعتیں: فجر 4 رکعت، سنت مؤکدہ 2 رکعت اور فرض 2 رکعت۔ ظہر سنت مؤکدہ 4 رکعت، فرض 4 رکعت، سنت مؤکدہ 2 رکعت۔ عصر سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت، فرض 4 رکعت۔ مغرب فرض 3 رکعت، سنت مؤکدہ 2 رکعت۔ عشاء سنت غیر مؤکدہ 4 رکعت، فرض 4 رکعت، سنت مؤکدہ 2 رکعت۔ جمعہ سنت مؤکدہ 4 رکعت، فرض 2 رکعت، سنت مؤکدہ 4 رکعت۔ ان وقتوں پڑھے جانے والی الگ الگ نمازوں میں فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل بھی شامل ہے۔ ان کے بارے میں ضروری جانکاری اس طرح ہے۔ نمبر 1، فرض نمازوں میں سب سے پہلے اور ضروری فرض نماز ہے۔ یہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے کوئی بیمار ہو، سفر میں ہو یا کوئی مجبوری ہو۔ لیکن اگر مجبوری کی وجہ سے مقرر وقت میں نماز ادا نہیں کر سکا تو بعد میں قضا پڑھی جائے گی۔ بنا کسی شرعی مجبوری کے نماز قضا کرنے والوں کے لیے بہت سخت سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور اس کا چھوڑنا تو کفر تک لے جاتا ہے۔ پورے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ان کی رکعتیں اس طرح ہے: فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت۔ نمبر 2، واجب فرض کے بعد سب سے زیادہ اہمیت واجب نماز کی ہے۔ روزانہ پڑھی جانے والی نمازوں میں وتر کی نماز واجب ہے۔ وتر کے علاوہ عیدین کی نماز بھی واجب ہے۔ وتر کا صحیح وقت تو رات کا پچھلا پہر ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے وتر کو عشاء کے بعد پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی دیر رات میں نہ اٹھے گا وہ اول وقت میں پڑھ لے، اور جسے امید ہے کہ پچھلے کو اٹھے گا وہ پچھلی رات میں پڑھے، کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے، یعنی اس میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ صحیح مسلم، ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وتر پڑھنے کا طریقہ اور ضروری مسائل۔ وتر کی نماز بیٹھ کر یا سواری پر بنا مجبوری کے نہیں پڑھ سکتے۔ نماز وتر 3 رکعت اور اس میں قضاء اولیٰ واجب ہے۔ قضاء اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، نہ درود پڑھے، نہ سلام پھیرے، جیسے مغرب میں کرتے ہیں اسی طرح کرے، اور اگر قضاء اولیٰ میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں بلکہ سجدہ سہو کرے۔ وتر کی 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور ہر ایک میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا واجب ہے۔ تیسری رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے، جیسے تکبیر تحریمہ میں کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت پڑھے۔
دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، اس میں کسی خاص دعا کا پڑھنا ضروری نہیں، بہتر وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: الہی ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں اور مغفرات چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر توکل کرتے ہیں اور ہر بلائی کے ساتھ تیری ثنا کرتے ہیں اور ہم تیرے شکر کرتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے اور ہم جدا ہوتے ہیں اور اس شخص کو چھوڑتے ہیں جو تیرا گناہ کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیرے ہی طرف دوڑتے اور سعی کرتے اور تیری رحمت کی امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ دعائے قنوت آہستہ پڑھے، چاہے امام ہو یا مقتدی یا پھر اکیلے نماز پڑھنے والا۔ جو دعائے قنوت نہ پڑھ سکے یہ پڑھے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرات میں بھلائی دے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ وطر کے متعلق دھیان رکھنے لائق کچھ ضروری باتیں: رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وطر جماعت سے نہ پڑھے۔ وطر کے سلام پھیر کر 3 بار سبحان المالک القدوس کہنا سنت۔ وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے۔ وطر کی قضا بھی واجب ہے، چاہے جتنا عرصہ گزر جائے۔ سنت مؤکدہ: نماز میں سنت مؤکدہ کی بھی شریعت میں بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کو ایک بار چھوڑنے والا ملامت کے قابل ہے، اور اگر کوئی اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ فاسق ہے اور اس کا سخت عذاب ہے۔ روزانہ پڑھی جانے والی نمازوں میں سنت مؤکدہ کی رکعتیں اس طرح ہے: فجر میں 2 رکعت فجر سے پہلے، ظہر میں 4 رکعت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد، مغرب میں 2 رکعت فرض کے بعد، عشاء میں 2 رکعت فرض کے بعد، جمعے کے دن 4، جمعے سے پہلے اور جمعے بعد پہلے 4 پھر 2۔ اس کے علاوہ رمضان میں پڑھی جانے والی 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نوٹ: سنت مؤکدہ جو 4 رکعت والی ہے ان کو فرض نماز کی طرح ہی پڑھے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائے پھر رکوع میں جائے۔ سنت غیر مؤکدہ: سنتوں کی دوسری قسم غیر مؤکدہ ہے۔ شریعت کے مطابق ان کو پڑھنا بہتر اور مستحب ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی تاکید نہیں آئی ہے۔ 4 رکعت والے نوافل اور غیر مؤکدے کے قضاء الاولیٰ میں دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں۔ تیسری رکعت میں پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم اور توز یعنی اعوذ باللہ بھی پڑھے۔ روزانہ پڑھی جانے والی نمازوں میں سنت غیر مؤکدہ کی رکعت اس طرح ہے: عصر میں 4 رکعت فرض سے پہلے، عشاء میں 4 رکعت فرض سے پہلے۔ نفل: عام طور پر سنتوں کو بھی نفل ہی بولا جاتا ہے اور اس کے غیر کو بھی نفل کہتے ہیں، لیکن کچھ وقتوں میں فرض اور سنتوں کے علاوہ نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور ان وقتوں کے علاوہ کچھ خاص نفلی نماز الگ الگ وقتوں میں پڑھی جاتی ہے جن کی اپنی الگ اہمیت اور فضیلت ہے۔ روزانہ پڑھی جانے والی نفل نماز اس طرح ہے: ظہر میں 2 رکعت فرض اور سنت کے بعد، مغرب میں 2 رکعت فرض اور سنت کے بعد، عشاء میں 2 رکعت فرض اور سنتوں کے بعد اور 2 رکعت وتر کے بعد۔
جمعے کے دن 2 رکعت فرض اور سنتوں کے بعد خاص وقت میں پڑھی جانے والی نفل نمازیں: اشراق 2 رکعت سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد، چشت کم سے کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعت سورج کے بلند ہونے سے زوال کے درمیان لگ بھگ صبح 9 بجے سے 11 بجے تک، اوابین مغرب کے بعد 6 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ صلاۃ اللیل، رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائے اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں۔ تہجد، عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھنے کے بعد کم سے کم 2 رکعت، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 8 رکعت کی ثابت ہے۔ سونے سے پہلے جو کچھ پڑھی وہ تہجد نہیں۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں آنے پر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتر 4 ہے۔ تحیۃ الغسل، وضو، غسل یا وضو کے بعد بھی 2 رکعت نماز مستحب ہے۔ نماز سفر، سفر میں جاتے وقت 2 رکعت اپنے گھر پر پڑھ کر جائے۔ نماز واپسی سفر، سفر سے واپس ہو کر 2 رکعت مسجد میں ادا کرے۔ عیدن اور 15 شعبان کی رات اور رمضان کی آخری 10 راتوں اور ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں شب بیداری یعنی رات میں عبادت کے لیے جاگنا مستحب ہے۔ پوری رات نہ ہو سکے تو آدھی رات سے زیادہ حصے میں عبادت بھی شب بیداری ہے۔ صلاۃ التسبیح، اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز 1 بار پڑھو تو کرو، اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعے میں 1 بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینے میں 1 بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں 1 بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم عمر میں 1 بار پڑھ لو۔ اس کی 4 رکعت ہے، 1 سلام پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 بار تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح پڑھے کہ ثنا کے بعد 15 بار، سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار، سورہ پڑھ کر 10 بار، رکوع میں 10 بار، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 بار، سجدے میں 10 بار، سجدے کے بعد 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، اسی طرح 4 رکعت پڑھے۔ تسبیح انگلیاں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں گنے، ورنہ انگلیاں دبا کر ہر غیر مکروہ وقت میں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سنت اور نوافل کے ضروری مسائل۔ سنتوں میں سب سے بڑھ کر سنت فجر ہے، یہاں تک کہ کچھ تو اس کو واجب کہتے ہیں۔ اس کے جائز ہونے کا انکار اگر کوئی شک یا جہالت کی وجہ سے کرے تو کفر کا خوف ہے، اور اگر جانتے ہوئے بنا شبہ کرے تو کافر ہے۔ فجر کی سنتیں بنا مجبوری کے نہ بیٹھ کر ہو سکتی ہے، نہ سواری پر، نہ چلتی گاڑی پر۔ فجر کی نماز قضا ہو گئی اور زوال سے پہلے پڑھ لی تو سنتیں بھی پڑھے، ورنہ نہیں۔ فجر کے علاوہ سنتیں قضا ہو گئی تو ان کی قضا نہیں۔ ظہر یا جمعے کے پہلے کی سنت چھوٹ گئی اور فرض پڑھ لیے تو اگر وقت باقی ہے فرض کے بعد پڑھے، اور افضل یہ کہ بعد والی سنتیں پڑھ کر ان کو پڑھے۔ فجر کی سنتیں قضا ہو گئی اور فرض پڑھ لیا تو اب سنتوں کی قضا نہیں، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن طلوع سے پہلے پڑھنا بالکل منع ہے، چاہے فجر کا وقت ابھی باقی ہو۔ اکثر لوگ فجر کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ جماعت شروع ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں، سوا سنت فجر کے۔ اگر یہ جانے کی سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، چاہے قضا ہی میں شامل ہوگا تو سنت پڑھ لے، مگر صف کے برابر پڑھنا جائز نہیں۔
عشاء و عصر کے پہلے اور عشاء کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے۔ نفل نماز منت مان کر پڑھنا بغیر منت کے پڑھنے سے بہتر ہے، جبکہ منت کسی شرط کے ساتھ ہو، مثلاً فلاں بیمار صحیح ہو جائے گا تو اتنا نماز پڑھوں گا، اور سنتوں میں منت نہ مننا افضل ہے۔ منت مانی کہ آج 2 رکعت پڑھے گا اور آج نہ پڑھی تو اس کی قضا نہیں بلکہ کفارہ دینا ہوگا۔ اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا یا کپڑا دینا یا 3 روزے رکھنا۔ دین کے نفل میں ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت سے زیادہ، رات میں 8 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے، اور افضل یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو 4 رکعت پر سلام پھیرے۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، مگر تراویح، تحیۃ الوضو اور سفر سے واپسی کے بعد 2 نفل مسجد میں پڑھنا بہتر ہے۔ سنتوں اور نفل کی ہر رکعت میں امام اور اکیلا پڑھنے والا پر قرات فرض ہے۔ نفل نماز قصداً شروع کرنے سے واجب ہو جاتی ہے کہ اگر چھوڑ دے گا تو قضا پڑھنا ہوگی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے تشہد اتحیات میں بیٹھا کرتے ہیں، مگر قرات کی حالات میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے رہے جیسے قیام باندھتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، 5 وقت کی نماز میں پڑھے جانے والے فرض اور سنتوں کے بارے میں آج ہم نے بات کی ہے۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے مہمان ہو تو ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اس ویڈیو کو اپنے قریبی اور لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا تاکہ دینی باتیں دوسروں تک پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دل کھل کر شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔